عزیز طلباء و طالبات، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پچھلے ماڈیول میں دیکھ چکے۔ اس ماڈیول میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہاد کیا تھے۔ یہ ماڈیول اور اس سے اگلے ماڈیول میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہاد کو دیکھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہاد میں سب سے پہلے ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم کا نمبر ہے، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال ہیں، اور چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی تھے، لہٰذا اقوال تابعین سے جو استفادہ ہے وہ اصل کے اعتبار سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ملتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب کوئی مجتہد اپنے دور کے دیگر فقہاء کے استدلالات پر غور کرتا ہے تو بسا اوقات وہ ان سے استفادہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اصول اجتہاد میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اقوال صحابہ کے بعد قیاس کو اپنے اجتہاد کی بنیاد بنایا کرتے تھے۔ قیاس کے ساتھ ساتھ استحسان بھی آپ کے اصول اجتہاد میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد عرف و عادت بھی آپ کے اصول اجتہاد میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اب ہم ان تمام جو اصول اجتہاد ہیں ان کے بارے میں مختصراً پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم سے جب استنباط اور استدلال کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن کریم یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اصول اجتہاد میں سب سے پہلے آتا ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل ماخذ شریعت قرآن کریم ہی کو سمجھتے تھے۔ تمام ائمہ قرآن کریم ہی کو اصل ماخذ شریعت سمجھتے ہیں، تو قرآن کریم کو سب سے پہلے اپنے اجتہاد کی بنیاد بنایا کرتے تھے، اور چونکہ قرآن کریم قطعی ہے، قطعی الثبوت ہے، تو لہٰذا قطعی دلائل پر عمل جو ہے وہ مقدم ہے ظنی دلائل پر عمل کرنے سے، اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کو مقدم رکھا جاتا تھا۔ تو احکام کی جو بنیاد ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم ہی پر احکام کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت سے استدلال فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کی شرح اور قرآن کریم کی وضاحت وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ آپ کے ہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال یعنی سنت قولی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال یعنی سنت فعلی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریرات جہاں آپ خاموش رہے کسی عمل کے اوپر جس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے، تینوں یہ ایک ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احکام میں سنت کی حجیت کو قبول کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اقوال کو آپ کس طرح سے لیا کرتے تھے؟ تمام صحابہ کرام کی آراء کا احترام کرتے تھے، اختلاف کی صورت میں پھر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دوسرا ہے، اور بسا اوقات دو سے بھی زیادہ فتاویٰ ہمیں صحابہ کرام کے ہاں ملتے ہیں۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام صحابہ کی آراء کا احترام کرتے ہوئے پھر ترجیح کے ذریعے سے کسی ایک رائے کو اپنا لیا کرتے تھے۔ البتہ غیر صحابہ پر صحابہ کی رائے کو آپ ہر صورت میں مقدم رکھا کرتے تھے، تو گویا اقوال صحابہ سے استدلال بھی آپ کے اصول اجتہاد میں شامل ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے تھے، نص اگر نہیں ملا کرتی تھی تو پھر آپ قیاس کرتے تھے، اور قیاس کے اندر علت کی بنیاد پر احکام اخذ کرتے تھے۔ جو حکم آپ کے سامنے آیا قرآن کریم کا سنت کا، اس کی علت کو سمجھتے تھے، اور پھر اس علت کی بنیاد پر آپ قیاس کرتے تھے، اور اسی قیاس ہی کی وجہ سے آپ کو اہل الرائے کا جو ہے وہ ایک لقب دیا گیا، اور گویا اہل الرائے ہی کا منہج جو ہے وہ آپ نے استعمال کیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس ماڈیول میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اجتہاد میں سب سے پہلے یا اصول اجتہاد میں سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ سنت کو آپ قرآن کریم کی شرح اور وضاحت سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کا آپ احترام کرتے تھے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اگر متعدد ہوتے تھے تو سب کا احترام کرتے ہوئے کسی ایک کو دلائل کی بنیاد پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ قیاس سے کام لیتے تھے، قیاس سے کام لیتے ہوئے آپ علت کی بنیاد کے اوپر احکام جو ہیں ان کو اخذ کیا کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو بڑے بڑے یعنی قرآن، اس کے بعد پھر سنت ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں، یا صحابہ کرام کا کوئی اجماع ہے، اور اس کے بعد پھر قیاس ہے، ان چاروں کے متعلق ہم نے پڑھ لیا، دیکھ لیا۔ اگلے موڈیول میں انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کے جو اصول اجتہاد ہیں ان کو ہم دیکھیں۔